الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عزیز طلباء، انشاءاللہ ہم اس گھنٹے کے اندر اس محاضرے میں الجامع الصحیح للامام بخاری پڑھیں گے. جیسا کہ پی ڈی ایف میں نے آپ لوگوں کے پاس بھیج دیا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے. سب سے پہلی بات، درس شروع کرنے سے پہلے ہم تجدید نیت کر لیں، یعنی ہمارے اس پڑھائی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی خالص لوجہ اللہ یہ تدریس اور یہ درس ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، یعنی اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کو بھی اور ہم سب کو بھی اپنی عبادت خالص اپنے لیے ہی کرنے کو کہا ہے. یعنی ہم صرف اللہ رب العالمین ہی کی بندگی کریں، جو بھی ہمارا عمل ہو خالص اللہ کے لیے ہو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی جس طرح سے جس عمل میں ہماری جو نیت ہوگی وہی ہمیں حاصل ہوگا. وانما لكل امرئ ما نوى، یعنی ہر انسان کو وہی حاصل ہوگا جو اس کا مقصد ہوگا، جو اس کا ہدف ہوگا، جو اس کا ارادہ ہوگا. اگر اس تعلیم سے، اس پڑھائی سے ہم اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں اور کہ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، اس علم کے ذریعہ سے ہم خود اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں، اللہ رب العالمین کی حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں بندگی کر سکیں، تو ہم اللہ رب العالمین کے اجر کے مستحق ہوں گے. اور اللہ رب العالمین ساتھ ہی ساتھ ہمیں دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب سے نوازے گا. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، کہ ہمارا یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے. تو جیسا کہ میں نے پی ڈی ایف آپ لوگوں کے سامنے بھیج دیا ہے، اور یہ پہلا فصل ہے، یعنی وہ پہلے فصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کا تعارف پیش کیا جائے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام، نسب، کنیت اور ان سے متعلق ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. تو سب سے پہلی چیز امام بخاری رحمہ اللہ کے تعارف کے تعلق سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہے، اور ان کا نسب نامہ جو پورا ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ. یہ جو لفظ ہے کلمہ بردزبہ، جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ، بردزبہ پڑھا جاتا ہے اس کو، با کے فتحہ کے ساتھ، را کے سکون کے ساتھ، دال پر کسرہ ہے اور زا ساکن ہے، پھر با پر فتحہ ہے اور ہا ہے اس کے بعد، بردزبہ، جس کے معنی یعنی جو وہاں کی زبان تھی بخارا جو ہے، اس میں کسان کو کہا جاتا، فلاح کو بردزبہ کہا جاتا تھا. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے. بسا اوقات پوچھا جاتا ہے طلبہ سے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے، تو سیدھا کہتے ہیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. اگر نام پوچھا جائے امام بخاری کا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے، تو ان کا نام صرف محمد ہے. اسماعیل ان کے والد کا نام ہے اور ابراہیم ان کے دادا ہیں، اور اسی طرح سے مغیرہ وہ ان کے پردادا ہیں.
اور ابو عبداللہ یہ کنیت ہے. تو یہ ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ ابو عبداللہ امام بخاری کنیت. جب بھی سوال کیا جائے طلباء سے، آپ سے پوچھے کہ امام بخاری کا نام کیا ہے، تو آپ بتائیں گے امام بخاری کا نام محمد ہے. پورا نام پوچھا جائے تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو الجعفی بھی کہا جاتا ہے. الجعفی، تو جعفی یہ جو نسبت ہے، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا پردادا ہیں، یعنی مغیرہ بن بردزبہ، یہ یمان الجعفی بخارا کے ایک عالم تھے، یمان الجعفی کر کے. ان کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور اس وقت یہ طریقہ تھا کہ جو بھی شخص کسی عالم دین کے ہاتھوں اسلام قبول کرتا تو لوگ اپنی یعنی نسبت انہی کی طرف کرتے تھے، تو اس کو نسبت الولا فی الاسلام کہتے تھے. تو اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا مغیرہ بن بردزبہ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا یمان الجعفی کے ہاتھوں، تو پھر ان کے دادا کو الجعفی بھی کہا جانے لگا، یعنی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو الجعفی بھی کہنے لگے. اور پھر امام بخاری بھی اسی وجہ سے الجعفی کہلائے، اس لیے ان کو الجعفی کہا جاتا ہے. جو کہ امام بخاری کے جو دادا تھے مغیرہ بن بردزبہ، پہلے وہ مجوسی تھے اور پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیا، تو اسی وجہ سے ان کو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے الجعفی کہا جاتا ہے. اور جہاں تک نسبت ہے امام بخاری کی بخاری، تو یہ شہر بخارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بخاری کہا جاتا ہے. اب رہی بات امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش اور جائے پیدائش، تو امام بخاری رحمہ اللہ یعنی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کہ امام بخاری رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے. تو امام بخاری رحمہ اللہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد 13 شوال سن 194 ہجری کو شہر بخارا کے اندر پیدا ہوئے. اور جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے اپنی تاریخ پیدائش کہ میں کس تاریخ کو پیدا ہوا اپنے والد یعنی اسماعیل کے ہاتھوں لکھا ہوا میں نے پایا ہے، کہ میرے والد نے خود لکھ کے رکھا تھا کہیں پر، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ کو بعد میں ملا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، یعنی 194 ہجری 13 شوال 194 ہجری کو امام بخاری پیدا ہوئے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی نشو و نما کیسے ہوئی، پرورش کیسے ہوئی. تو امام بخاری رحمہ اللہ ابھی چھوٹے ہی سے تھے، بچپن ہی میں ان کے والد رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. ان کے والد نے جو مال چھوڑا تھا، مالدار تھے، اس کے ذریعہ سے ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن ہی میں چھوٹے ہی سے تھے تو ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی. ان کی والدہ نے کافی اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ رب العالمین میرے بچے کی بینائی کو واپس لوٹا دے. ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اے فلاں، اللہ رب العالمین نے تمہاری دعاؤں کی وجہ سے، کثرت بکا کی وجہ سے اور تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دی. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس رات کے بعد بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں ان کی والدہ کی ان کی بینائی واپس لوٹ آئی ہے اور وہ دیکھنے لگے. امام بخاری رحمہ اللہ شروع ہی سے بڑے ہی ذہین تھے. ابھی وہ ان کی عمر 10 سال ہی کی تھی، 10 سال کے ہوئے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یعنی اپنے شہر جو بخارا ہے وہاں سے پڑھائی کا انہوں نے شروعات کی. یعنی قبل اس کے کہ بخارا سے نکل کر کہیں دوسری جگہ کا سفر کریں، سب سے پہلے انہوں نے اپنے شہر میں طلب علم کیا. اور ابھی امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 16 سال کے ہوئے تھے. انہوں نے عبداللہ مبارک، وکیع الجراح اور دوسرے اس طرح سے جو فقہاء ہیں ان کی کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ حفظ کر چکے تھے.
امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح سے آپ نے یعنی علم حدیث میں آپ کو شغف پیدا ہوا اور کب سے آپ نے یعنی علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، کہ حفظ حدیث یعنی احادیث کو حفظ کرنے کا اور علم حدیث کا جو شغف مجھے پیدا ہوا اور یعنی میرے دل میں الہام ہوا، مجھے اس کی توفیق ملی جبکہ میں ابھی مکتب ہی میں تھا، یعنی مکتب ہی میں تھا، چھوٹا سا ہی تھا، تبھی سے میرے دل میں یعنی حفظ حدیث کا شغف پیدا ہوا، اللہ رب العالمین مجھے اس کی توفیق دے، میرے دل میں الہام ہوا۔ پوچھا گیا ان سے کب، کتنی عمر تھی؟ تو کہا کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا یا اس سے بھی چھوٹا تھا، یعنی 10 سال یا اس سے چھوٹے ہی تھے، تبھی سے امام بخاری رحمہ اللہ کے اندر حفظ حدیث کا شغف پیدا ہوا اور اللہ رب العالمین نے ان کو الہام کیا، ان کو توفیق دی۔ کہتے ہیں جب میں 16 سال کا ہوا تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا، امام بخاری خود بیان کرتے ہیں میں نے ابن مبارک اور وکیع وغیرہ کی جو کتابیں ہیں ان کو میں نے حفظ کر لیا۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ مکہ کے لیے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں سے حج کی فراغت کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ وہیں پر رک گئے، یعنی حجاز ہی میں مکہ اور مدینہ میں علم حاصل کرنے لگے، اور ان کے بھائی اپنی والدہ کے ساتھ واپس لوٹ آئے، اور امام بخاری رحمہ اللہ طلب حدیث کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہیں پر رک گئے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا پہلا سفر ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی طلب حدیث کے لیے سفر کیا، یعنی حج کے ارادے سے گئے، اس کے بعد طلب حدیث کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ وہیں پر رک گئے، اور یہ تقریباً یعنی 210 ہجری کا واقعہ، یعنی تقریباً 210 ہجری امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر مدینہ کا سفر کیا طلب حدیث کے لیے، شام، مصر، نیسابور، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، واسط، مرو، رئی، بلخ اور اس کے علاوہ بہت سارے شہروں کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے طلب حدیث کے لیے سفر کیا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے بارے میں رحل فی طلب العلم الی سائر محدث الامصار، محدثین کے جن شہروں میں محدثین پائے جاتے تھے، علماء پائے، تمام شہروں کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے طلب علم کے لیے سفر کیا۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کے بارے میں، تو جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، ہم نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور جیسا کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محدثین کے جتنے شہر تھے، جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، علماء پائے جاتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ ان تمام محدثین کی طرف، ان تمام شہروں کی طرف سفر کیا طلب حدیث کے لیے۔ تو پھر اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی موت سے تقریباً 1 مہینہ پہلے فرمایا کتبت عن 1080 نفسا، کہ میں نے 1080 سے زائد لوگوں سے میں نے علوم کو لکھا ہے، یعنی طلب حدیث کیا، یعنی حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اور میں نے لوگوں سے روایتیں کی ہیں 1080 سے زائد، یعنی ان کے شیوخ کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شہر بخارا ہی کے شیوخ سے ابتدا کیا، جس میں سب سے پہلے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر الیمان الجعفی ہیں، اسی طرح سے محمد بن سلام ہے، اور پوری ایک جماعت ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے طلب علم کیا ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام بخاری کے شیوخ کو 5 طبقات میں تقسیم کیا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کو 5 طبقات میں بانٹا ہے، کہ ان کے شیوخ کی 5 طبقات، اور اس سے ہم اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو امام بخاری کے شیوخ کا ہے، ان میں ان شیوخ کا ذکر آتا ہے پہلے طبقے میں جنہوں نے تابعین سے حدیثیں سنی، یعنی اور انہوں نے نہیں بلکہ من حدثہ عن التابعین، یعنی وہ شیوخ ہیں جنہوں نے امام بخاری سے حدیثیں بیان کی تابعین سے روایت کرتے ہوئے، یعنی وہ تابعین سے روایت کرتے ہیں، اور یہ اتباع التابعین ہوئے گیا،
یعنی امام بخاری کے شیوخ یہ اتباع التابعین ہوئے جو کہ تابعین سے روایت کرتے ہیں، جس میں کہ محمد بن عبداللہ الانصاری ہیں، مکی بن ابراہیم اور عبید اللہ بن موسیٰ وغیرہ ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے جو کہ یعنی ان کے اتباع التابعین جو یہ شیوخ تھے، ان کے طبقے میں ان کے زمانے میں ان کے موجود تھے، ان کے دور میں تھے، لیکن انہوں نے جو ثقات تابعین مشہور بڑے بڑے تابعین یا ان میں سے جو ثقات ہیں ان سے انہوں نے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، جیسے آدم بن ابی ایاس، سعید بن ابی مریم، ایوب بن سلیمان اور ان جیسے دوسرے شیوخ امام بخاری کے۔ تو جو پہلا طبقہ ہے اتباع التابعین کا ہے، امام بخاری کے جو شیوخ ہیں اتباع التابعین، یہ تو تابعین سے روایت کرتے ہیں اور ان کی روایتیں تابعین سے ثابت ہیں، ثقات سے، گویا کہ تابعین جو ثقات ہیں۔ اور دوسرا جو طبقہ ان کے شیوخ کا، ان کے عصر میں یعنی تابعین کے عصر میں یا ان کے دور میں موجود تھے، لیکن ثقات تابعین سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، تابعین سے ان کی روایتیں ہیں لیکن ان میں جو مشہور اور ثقات تابعین ہیں ان سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ طبقہ پہلے والے طبقے سے یعنی نچلا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کا جو تیسرا طبقہ ہے وہ ہے جن کی ملاقات سرے سے تابعین سے ہے ہی نہیں، یعنی کسی چاہے وہ ثقہ ہو یا غیر ثقہ تابعین ہو، ان میں سے کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہے ان کے شیوخ کی، بلکہ وہ تبع الاتباع جو ہے، جو کبار تبع الاتباع، ایک تو اتباع التابعین ہوئے، اتباع یعنی جن کی ملاقات تابعین سے ہے، اور تبع الاتباع جن کی ملاقات اتباع التابعین سے ہے۔ تو تبع الاتباع میں سے جو کبار تبع الاتباع ہیں ان سے انہوں نے طلب علم کیا ہے یا ان سے روایت نہیں ہے، ان سے ان کی ملاقات ہے اور ان سے ان کا سماع ثابت ہے، جیسے سلیمان بن حرب ہے، قتیبہ بن سعید ہے، ابن المدینی ہے، ابن معین، ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ، اور کافی تعداد اس میں ہے لوگوں ان کے شیوخ کی۔ چوتھا طبقہ جو ہے امام بخاری کے شیوخ کا، یہ امام بخاری کی وہ شیوخ ہیں جو ان کے رفقا میں ان کا شمار ہوتا ہے، یا امام بخاری کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جیسے محمد بن یحییٰ الذہلی ہے، عبد بن حمید، ابو حاتم الرازی اور ان جیسے دوسرے امام بخاری کے رفقا ہیں۔ تو امام بخاری کے ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن امام بخاری نے ان سے طلب حدیث کیا ہے، امام بخاری نے ان سے گویا کہ روایتیں لی ہیں، ان سے سماع کیا ہے، لہذا اسی وجہ سے ان کے ان ساتھیوں کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ کا جو پانچواں طبقہ ہے، یہ ان کے وہ اساتذہ ہیں جن کا شمار ان کے طلباء میں ہوتا ہے، یعنی ان کے شیوخ میں ان کا نام آتا ہے، لیکن وہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور استفادہ یعنی فائدے کے طور پر ان سے امام بخاری نے یعنی حدیث لیا، اخذ کیا، اور جیسے اسی میں ہیں عبداللہ بن حماد، عبداللہ بن ابی العاص الخوارزمی، حسین بن محمد اور دوسرے کئی لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے اور یہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ایک سے کسب علم کیا ہے، ہر ایک سے علم حاصل کیا ہے۔ اور وکیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، کہ آدمی عالم نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا ہے حقیقی معنوں میں، یہاں تک کہ وہ جو اس سے بڑے لوگ ہیں عمر میں، علم میں، جو اس سے بڑے ہیں ان سے اس نے علم حاصل کیا ہو، حدیث کا طلب حدیث کیا ہو، یا جو بھی کوئی بھی علم حاصل کیا ہو، اسی طرح سے اس کے جو مثل ہیں، ہم عمر ہیں یا ہم علم ہے اس کے برابر ہیں تو علم میں، تو ایسے لوگوں سے بھی علم حاصل کیا، اسی طرح سے جو اس سے کمتر ہے، جو اس سے نیچے ہیں، چاہے عمر میں اس سے چھوٹے ہوں یا علم میں چھوٹے ہوں، ان سے بھی انسان جب تک علم حاصل نہ کرے ہر ایک سے، تب تک وہ حقیقی معنوں میں عالم نہیں ہو سکتا ہے، عالم نہیں کہلا سکتا ہے۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑے بڑے شیوخ سے بھی علم حاصل کیا، اپنے ساتھیوں سے بھی انہوں نے کسب علم کیا ہے، اسی طرح سے ان کے شیوخ میں ان کے شاگردوں کا بھی نام آتا ہے، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ کے تواضع کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کتنے متواضع انسان تھے۔ اب آج کا درس یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ملیں گے۔
چاہیے مجھے ٹائم